بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والے ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ موجودہ حالات میں آج کل جو لوگ آستانے میں آتے ہیں اور جو فون آتے ہیں اور جو میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں اور جو سننے میں آ رہا ہے سب کچھ، کہ شادیوں میں رکاوٹیں کیوں آتی ہیں، اس کی بہت سی وجہ ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے سب کے جوڑے بنائے۔ بات قابل غور اور قابل توجہ ہے ناظرین، غور سے سنیے گا اور پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ پھر آپ اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کی کیا سوچ ہے اور آپ کی کیا رائے ہے۔ ناظرین محترم، بات یہ ہے کہ آج کل لڑکی ہو یا لڑکا اپنا آئیڈیل تلاش کرتے ہیں کہ آئیڈیل مل جائے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ جس کا ذہن ایک دوسرے سے ملتا ہو، کوئی بھی نہیں۔ ہر حال میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کوئی اچھا ہے اور کوئی برا، تو جس نے نبھانی ہے تو وہ اچھے اور برے کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ دوسرا، اگر لڑکی زیادہ پڑھ لکھ گئی ہے تو اس کے معیار کا رشتہ نہیں آتا، پھر کہتے ہیں جی رکاوٹیں ہیں۔ رکاوٹیں نہیں ہیں، رکاوٹیں آپ کی خود پیدا کر دی ہیں۔ یہ رکاوٹ بن گئی ہے کہ آپ نے اپنی لڑکی کو زیادہ پڑھا لیا اور اس کے مطابق پھر رشتہ نہیں آتا۔ دوسرا، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے۔ اگر لڑکا امیر ہے تو وہ چاہتا ہے کسی امیر لڑکی سے شادی ہو، اور جب امیر لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس کی حالات ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس سے شادی بہتر ہے کہ کنوارا ہی مر جائے بندہ۔ پھر کہتے ہیں جی رکاوٹ آ گئی۔ اب لڑکا اور لڑکیاں تو آتے ہی نہیں کہ جی ہم نے شادی کرانی اور رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ ماں اور باپ آتے ہیں کہ رشتے نہیں آتے۔ تو پہلے اپنے بچے اور بچیوں کی طرف دیکھو، ان کی کیا سوچ ہے، ان کی کیا رائے ہے، تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے پھر وہ اس کے مطابق شادی کر دو، بات ختم۔ اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو لڑکے والے جب جاتے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں کہ جی یہ موٹی ہے، یہ قد چھوٹا ہے، اے لمبی ہے، اے سکی ہے، ادھر نک وڈا ہے، اکھاں چھوٹیاں نے، ہونٹ عجیب جے نے، دند باہر نے، عجیب جس طرح بھیڑ بکریاں نہیں چیک کرتے، اس طرح لڑکی کو دیکھتے ہیں، اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ صورت کیسی، یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، صورت تو وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، چہرہ سادہ نہیں رہتا، جوانی سادہ نہیں رہتی۔ یہ چہرہ جتنا بھی حسین ہو آخر کار اس نے بدلنا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو بیوٹی پارلر پہ آج کل اتنے رش لگے ہوتے ہیں لڑکیوں کے، یہ کیوں لگے ہوتے ہیں، کیوں بن سنورتی ہیں؟ اس لیے کہ چہرے بدل گئے، نئے نقش تھوڑے اچھے ہیں، جو بال سنوار لیے، یہ کر لیا، جی بہت خوبصورت ہے، سیلفی بنائی بھیج دی، ہاں جی یہ لڑکی پسند ہے۔ بعد میں منہ تو ہو کے لڑکی سامنے آئے تو پتہ لگے تو یہ تو ہوئی نہیں، ہے ہی نہیں، یہ تو وہ ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہے، جو آپ نے تصویر بھیجی تھی وہ کوئی اور تھی۔ تو اللہ کے بندو، صورتیں انسان کی بدل جاتی ہیں، لیکن جو سیرت ہوتی ہے، سیرت وہ دیکھیں کہ لڑکی کی یا لڑکے کی سیرت کیسی ہے، اس میں خوبی کیا ہے، کیا اس کے اندر ایمان ہے، کیا اس کے اندر ادب ہے، کیا اخلاق کی اچھی ہے،
کیا عزت کرنے والی ہے؟ کیا اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ گھر چلا لے گی، یا گھر کا کام سنبھال لے گی، یا اپنا گھر سنبھال لے گی، یا اس کو یہ آتا ہے یا وہ آتا ہے، اس کو لب و لہجہ کیسا ہے، سیرت کیسی ہے؟ سیرت پہ جائیں، صورت پہ نہ جائیں۔ جو صورت پہ جائے گا وہ آگے جا کے ہمیشہ پچھتائے گا، اور جو سیرت پہ جائے گا اس کی زندگی انشاءاللہ عزیز آخر تک اس کی زندگی خوشحال رہے گی، کیونکہ صورت بدل جاتی ہے، سیرت کبھی نہیں بدلتی، سیرت کبھی نہیں بدلتی۔ سیرت ایک فطرت کا نام ہے، ایک نیچر کا نام ہے۔ اگر اس کی نیچر اچھی ہے، اس میں اچھائیاں ہیں اس کے اندر، تو وہ کبھی بدل نہیں سکتی۔ اگر اس کے اندر برائیاں ہیں تو وہ کبھی اچھی ہو نہیں سکتی۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت کو ہم نے ٹیڑھی پسلی سے، اللہ پاک نے فرمایا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فرماتے ہیں کہ عورت کو ہرگز تم سیدھا نہیں کر سکتے، ہرگز۔ اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب ہوگا طلاق، تو وہ سیدھی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسا وقت ہے ویسے ہی گزارنا پڑتا ہے، لیکن جس کی سیرت اچھی ہے، جس کی سیرت اچھی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہمیشہ گھر میں خوش رہے گی، اور آپ لوگ بھی خوش رہیں گے۔ آپ گھر میں نہ فساد ہوگا، نہ جھگڑے ہوں گے۔ بس تعلیم کتنی ہے، لڑکا کردہ کی ہے، تنخواہ کتنی ہے، کماندہ کی ہے، اور بھائی کمانا زیادہ کما لے گا، بہت کماتا ہوگا، اگر بہت امیر ہوگا، آپ اس سے اپنی شادی کرتے ہیں لڑکی کی، 2 مہینے بعد دھکے دے کے نکال دیں، آپ کیا کر لیں گے؟ کیونکہ آپ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ لڑکی کی سیرت کیسی ہے۔ آپ نے تو دولت دیکھی، کوٹھی دیکھی، بنگلہ دیکھا، محل دیکھا، پیسے دیکھے، یہ سب کچھ دیکھ کے آپ نے رشتہ کر دیا۔ بعد میں پھر کیا ہوا، 3 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد گھر میں آ کے جب ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں جی بہت بڑا جادو ہو گیا، بہت بڑا جادو ہو گیا، لوگ نے حسد کیے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جو عیاشیوں میں پڑا ہو، جس کے بعد اتنی دولت ہوگی، اس کی وہ ایک لڑکی کی 1-2 کی کیا ضرورت پڑے گی؟ وہ کہتا چل جا دفع ہو، تو جا، میں نے اور بتے دیا۔ پیسہ جو ہے، یہ پیسہ بہت زیادہ پیسہ انسان کو اچھا بھی بنا دیتا ہے اور انسان کو بغیرت بھی بنا دیتا ہے، اور اتنا بنا دیتا ہے کہ انسان اچھائی کی طرف جا ہی نہیں سکتا جب تک وہ غرق نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا ہمیشہ لڑکی ہو یا لڑکا، اس کی سیرت دیکھیں، تو انشاءاللہ عزیز پھر شادیوں میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ تو اس بات پر، میرے ان الفاظوں پر آپ غور کریں، ایک بار غور کریں، پھر غور کرنے کے بعد پھر آپ کوئی فیصلہ کریں۔ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ ہم تو وہ بیان کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔